فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ماد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب قدسرہ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 12 پیج نمبر 153 سے۔ اسی مثال کو ہزاروں درجے اوپر لے جائیے۔ گناہ گاروں کی حالت اس وقت کیا ہوگی جب ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیتے۔ پیج نمبر 153۔ ترجمہ: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت نے ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ افسوس میرا مال کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ سورہ حاقہ آیات نمبر 25-29۔ یہ باتیں وہ اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں رسوائیوں ہی کا سب سامان ہے۔ وہ آرزو کرے گا کاش اس حالت میں مجھے موت ہی آ جاتی جو یہ فیصلہ کر دیتی کہ اس موت کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے۔ پھر حسرت کے ساتھ کہے گا میرا مال میری فریاد کو نہ پہنچا اور مجھے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ میرا ملک، میری طاقت سب رخصت ہو گئے۔ نامہ اعمال پیچھے سے کیوں کر دیں گے؟ پیج نمبر 154۔ میدان محشر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال انہیں عقب یعنی پیچھے سے دیے جائیں گے۔ سورہ انشقاق آیات نمبر 10 اور 12۔ ترجمہ: لیکن جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کی دعا کرے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ اس سلسلے میں دو صورتیں محتمل ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہوں گے اور نامہ اعمال اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں دیں گے اور اس کے سر کو گھما دیں گے تاکہ اسے پڑھو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کے سینے میں داخل کر کے پشت کی طرف سے نکال لیں گے اور اس کے چہرے کو گھمائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ وہ غیبتیں، وہ تہمتیں، وہ بہتان تراشیاں، جھوٹ، فحش گوئیاں اور فحش کاریاں اور آبرو ریزیاں دنیا میں جن کا مرتکب ہوتا رہا تھا آج خود اپنی آنکھوں سے انہیں پڑھے گا۔ اسی طرح اپنے تمام اعضاء و جوارح کے گناہوں کو پڑھے گا۔ ایک مرتبہ اس کی صدائے نالاں بلند ہوں گی اور کہے گا یہ کتاب تو ایسی ہے کہ میرا کوئی ایسا چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو اور نہ لکھا ہو، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا سب اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ ترجمہ: ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے اور نہ بڑے گناہ کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کرے گا۔ نامہ اعمال پڑھنے کے بعد شدید تکلیف۔ پیج نمبر 155۔
بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنے نامۂ اعمال کو پڑھیں گے تو ان کے جوڑ بند الگ الگ ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے گندگی اور خون جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اس وقت آواز آئے گی، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تم نے نہ کیا ہو اور اس نامۂ اعمال میں موجود ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، اس میں جو کچھ لکھا ہے سب کچھ صحیح ہے۔ پھر سر کو جھکا لے گا بغیر معطلی یا پھر 1000 سال معطلی۔ پیج نمبر 155۔ روز قیامت انسان کو آنے واحد میں اس کی عمر کے تمام افعال و افکار یاد آ جائیں گے اور وہ ان سب اعمال کو اپنے نامۂ اعمال میں دیکھ لے گا۔ وہ عجیب عالم ہوگا، ہر شخص کا حساب خود اس کے سامنے واضح اور روشن ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چشمِ زدن میں اپنے اعمال کے حساب و کتاب سے فرصت پا جائیں گے، یہ صالحہ کا گروہ ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنے حساب و کتاب میں 1000 سال معطل رہیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کا حساب کتاب طولانی ہوگا، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ وہ حیران و پریشان ہوں اور زحمتیں جھیلیں۔ بعض افراد کے حساب و کتاب میں صرف اتنی دیر ہوگی جتنی دیر ایک گوسفند کو دوہنے میں لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کے حساب و کتاب کی مدت اتنی ہوگی جتنی ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مدت 40 سال، 1000 سال اور 50,000 سال تک پہنچ جائے گی۔ دوستان اہل بیت علیہ السلام کو بشارت۔ پیج نمبر 156۔ بحار الانوار جلد سوم میں امالی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے باسند متصل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یعنی جب روز قیامت ہوگا تو خداوند عالم ہمارے شیوں کا حساب ہمارے سپرد فرمائے گا، پس جو حق خدا کا ان کے ذمے باقی ہوگا تو ہم خدا سے سوال کریں گے کہ وہ ہمیں اسے بخش دے، پس وہ حق ان کو بخش دیا جائے گا، اور جو حق ہمارا ان کے ذمے باقی ہوگا ہم انہیں بخش دیں گے۔ اور پھر حضرت علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یعنی بے شک ان کی برگشت ہماری طرف ہوگی، پھر ان کا حساب کتاب کرنا ہمارے ذمے ہوگا۔ سورۃ الغاشیہ آیات نمبر 65-66۔ پیغمبر اکرم و مرسل اعظم علیہ السلام شیعوں کے حقوق و مظالم کو ادا فرمائیں گے۔ اسی کتاب بحار جلد سوم میں حساب یوم القیامت میں ایک دوسری روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق خدا اور حق امام علیہ السلام کے ذکر کے بعد جو بخش دیے جائیں گے، حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی لوگوں کے حقوق و مظالم جو شیعوں کی ذمے باقی اور لازم ہوں گے، انہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب حقوق کو ادا فرمائیں گے۔ رب کریم ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دے اور ان حضرات کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا حساب کریم حضرات کے سپرد ہے۔ پیج نمبر 157۔ شیعوں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم بروز قیامت ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ سبحان اللہ! کیا کہنا اس عمل کا جس کا حساب لینے والے حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ فرجہ شریف ہوں گے۔ حضرت علیہ السلام جس وقت ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرمائیں گے تو باوجود یہ کہ ہم گناہ گار و روسیاں ہیں، خجالت و شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم ان کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ حضرت علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا حساب کریم شخص کے سپرد ہوگا جو بارگاہ معبود میں عظمت و منزلت کا مالک ہوگا۔ میزان۔ پیج نمبر 157۔ میزان عدل الہی میں بال برابر بھی انحراف و کجی کا وجود نہیں ہے۔ وہ ذات بابرکات حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
ساگر تمام اولین و آخرین کی نمازوں کو مقابلے میں لائے تو مولائے کائنات علیہ السلام کی نماز کو سب پر برتری حاصل ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ سزائیں جو انسانوں کے اعمال و عبادت کو تولنے کے لیے قائم کی جائیں گی وہ انبیاء اور اوصیاء ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کل بروز قیامت ہماری نمازوں کو محشر میں لائیں گے اور دیکھیں گے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز میں سے کچھ بھی مشابہت رکھتی ہیں یا نہیں۔ صفات کمالیہ کے لحاظ سے جو باتیں مولا علیہ السلام میں موجود تھیں ان میں سے کچھ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ سخاوت، شجاعت، غیرت، فتوت، رحم و کرم، عدل و انصاف وغیرہ کیا ہمارے اندر بھی کچھ ہے یا نہیں؟ البتہ یہ امر مسلم ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اوصاف بالکل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعمال و اوصاف حمیدہ کے مطابق اور مثل ہوں۔ قطعاً محال ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہمارے اعمال سوائے امیر المومنین علیہ السلام و ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مخالف نہ ہوں، میزان حق سے منحرف و منصرف نہ ہوں۔ بس اگر خدا نخواستہ تم نے کسی حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا یا لوگوں کا مال ناحق کھایا تو یہ سمجھ لو کہ تم میزان حق سے منحرف و روگردان ہو گئے۔ آخر حق و صداقت و سچائی میں ہم نے کیا خرابی دیکھی جو ناحق و غلط راستے کی طرف جائیں۔ پیج نمبر 158۔ جو شخص مندزین ہے وہ راہ راست و میزان حق کی روش اختیار کرے، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو غیر مشروع راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں کون سی محرومیت رکھتا ہے۔ یہ پردہ نشین خواتین جو شرعی قوانین کی پابند ہیں ان بے پردہ گھومنے والی آزاد خیال عورتوں سے کس بات میں کم ہیں؟ کون سی نعمت اور آسائش انہیں حاصل نہیں ہے؟ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ مؤخر الذکر عورتیں زندگی کی لذتوں سے زیادہ بہرہ مند ہیں۔ اگر خوشی ہے تو اہل ایمان کے لیے بھی ہے اور اگر مرض اور تکلیف ہے تو وہ بھی دونوں کے لیے ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لذت نکاح میں بھی دونوں شریک ہیں، دنیاوی جائز خواہشات میں بھی دونوں مشترک ہیں، اگرچہ یہ خواہشات بھی دوامی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ شخص جو پابند مذہب نہیں ہے اسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی محرومیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ نمونے کے لیے ایک مثال عرض کروں کہ مثلاً سینما ہال میں اس کی نگاہ کسی خوبصورت نامحرم عورت پر پڑتی ہے جس سے اس کا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن کیا جو کچھ وہ چاہتا ہے اس میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے؟ اگر وہ اس سلسلے میں اپنی ساری کوششیں صرف کرے تو بھی کتنی زحمتیں اور کاوشوں سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ممکن ہے وہ عورت شوہر وار ہو اور ان ساری کوششوں اور تک و دو کے بعد یہ معلوم ہونے پر اسے کتنا رنج اور افسوس ہوگا۔ یا وہ لوگ جو شراب کے رسیاں ہیں ممکن ہے کہ آپس میں تنازعات کے سلسلے میں اس بد مستی کی حالت میں قتل نفس کے مرتکب ہو جائیں اور پھر انہیں برسوں قید خانے میں قید و بند و محرومیت کی زندگی گزارنی پڑے۔ یہ سب صرف اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ چند لمحوں کی خوشی اور بے خودی کا خواہش مند تھا۔ اسی طرح دوسرے امور، راحت و آرام صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ پیج نمبر 159۔ وہ تاجر جو حلال و حرام کو سمجھتا ہے اور حرام سے پرہیز کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے رزق کا ضامن خداوند متعال ہے، لہٰذا وہ معاملات میں تقلب و بددیانتی نہیں کرتا، خریدار کی پرستش نہیں کرتا۔ لیکن جو بدبخت تاجر میزان حق و حقیقت کا پابند نہیں ہے وہ گاہکوں سے چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، انہیں طرح طرح کے چکمے دیتا ہے، غرض ہزاروں ترکیبیں عمل میں لاتا ہے کہ گاہک کو پھنسا لے۔
ایسے شخص کا ہم جس رخ سے بھی محاسبہ کرتے ہیں تو اسے ہر طرف سے غلط کار اور بے راہ رو پاتے ہیں۔ مادی جہالت کے لحاظ سے ہم اگر موازنہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو میزان حق کو جاہو مستقیم سے دور ہیں وہ اہل حق و ایمان کے مقابلے میں کسی طرح کی کوئی برتری نہیں رکھتے، بلکہ اگر واقعی راحت و آسائش ہے تو وہ اہل ایمان کو حاصل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 ترجمہ: انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اہل دنیا کا نفع مشکوک ہے۔ پیج نمبر 160۔ ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ میزان حق کے پابند ہیں اور رہتے ہیں انہوں نے اس دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں اٹھایا اور نہ اٹھاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی نفع بھی ہوتا ہے تو انہی کو ملتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بیچارے جو راہ راستی اور میزان حق سے منحرف ہیں اور رہتے ہیں، آخرت میں ان کا نقصان مسلم ہے، لیکن اس دنیا میں ان کا نفع مشکوک ہے، بلکہ سوائے ضرر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً 10 روپے جعل سازی کا نفع ہے، لیکن اس کا 100 گنا ڈاکٹر اور دوا پر صرف ہو جاتا ہے۔ بس اے وہ لوگو جو دنیا میں راحت کے طالب ہو، ہرگز ہرگز دین کے جاؤ مستقیم اور میزان حق سے انحراف اور روگردانی اختیار نہ کرنا۔ بتاؤ، کیا کبھی راستی اور سچائی میں تم نے کوئی نقصان اٹھایا ہے؟ کسی ایک معاملے میں بھی اگر جھوٹ نہیں بولے تو اس کے نتیجے میں قطعی نقصان اٹھایا ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، پھر ہم کیوں حق و راستی اور سچائی سے دستبردار ہوں؟ آئیے ہم اور آپ مل کر اس بات کا عہد کر لیں کہ میزان حق سے ہرگز ہرگز کج اور منحرف نہ ہوں گے۔ وہ میزان حق ذات بابرکات مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حساب و کتاب کے اعتبار سے لوگوں کے 4 گروہ ہوں گے۔ پیج نمبر 160۔ بروز قیامت حساب و کتاب کے اعتبار سے مخلوقات کے 4 گروہ ہوں گے۔ کچھ افراد تو بلا حساب و کتاب وارد بہشت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ دوستان اہل بیت علیہ السلام ہوں گے جن سے کوئی امر حرام سرزد نہیں ہوا، یا یہ کہ توبہ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسرا گروہ ان کے بالکل برعکس ہوگا، یعنی یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جہنم واصل ہو جائیں گے، جن کے متعلق قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے۔ ترجمہ: تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور سیدھے جہنم میں جھونکیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 105۔ جو لوگ دنیا سے بے ایمان جاتے ہیں ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کے اعمال کی کوئی قیمت و وقت ہی نہ ہوگی، کیونکہ دنیا سے بے ایمان رخصت ہوئے تھے۔ ایک گناہ کی سزا 100 سال کا عذاب۔ پیج نمبر 161۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے اعمال قابل حساب و کتاب ہوں گے۔ یہ لوگ موقف قیامت میں معطل رہیں گے، لیکن آخر کار چونکہ ان کی نیکیاں غالب ہوں گی، بنابراً یہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ البتہ موقف میں ان کی معطلی ان کے گناہ کے اعتبار سے ہوگی، چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ گناہ کے لیے انسان 100 سال تک محشر میں معطل رہے گا اگرچہ وہ بہشتی ہوگا۔ البتہ روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا گناہ ہوگا، اس لیے چاہیے کہ مومنین موقف حساب کی معطلی سے ڈریں اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں۔ چوتھا گروہ وہ ہوگا جن کی برائیاں اور گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، بس اگر معصومین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب ہوئی اور فضل خدا ان کے شامل حال ہوا تو وہ اہل نجات ہوں گے اور بہشت میں جائیں گے، ورنہ انہیں عذاب کا حکم سنایا جائے گا اور جہنم میں انہیں رہنا پڑے گا تا وقت یہ کہ یہ سزا پا کر گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس وقت وہ نجات پائیں گے اور انہیں فرشتے بہشت میں لے جائیں گے۔ جو شخص ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ جہنم میں قائم نہیں رہے گا۔ صرف کافر اور معاند و دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی ان کا کوئی اجر باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب
دنیا میں یا برزخ میں پورا کر دیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نیک کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اسے بہشت میں جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ بہشت کے داخلے کی شرط خدائے متعال اور اس کی آیات پر اعتقاد رکھنا ہے، اور جسے خدا کا یقین ہی نہ ہو آخری دم تک اور اسی حال میں مر جائے گا، وہ کیوں کر بہشت کو دیکھ سکتا ہے؟ تقویٰ کا توشہ ایماندار مرنا ہے۔ پیج نمبر 162، بہار الانوار جلد دہم، حدیث آرابی و سو سمار کے ضمن میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آرابی کے لیے زاد و توشہ فراہم کرے گا، میں اس کے زاد و تقویٰ کا ضامن ہوں۔ جناب سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زاد تقویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنا، کہ اگر تم اسے کہو گے تو مجھے دیکھو گے، ورنہ مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ یہ بات واضح کر دی جائے کہ کلمہ توحید کہنے سے مراد ایمان و اعتقاد کے ساتھ مرنا ہے۔ پس اگر سکرات کی حالت میں ہو اور زبان عاجز و قاصر ہو اور اسے حرکت نہ دے سکے، یعنی زبان سے ادا نہ کر سکے، تو وہی اعتقاد قلبی کافی ہے۔ اور جب اس حالت میں اسے تلقین سنائیں تو اسے چاہیے کہ دل میں اس کو اتارتا جائے۔ حبط اعمال کفارہ گناہان، پیج نمبر 162، سورۃ المحمد، آیات نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ: اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو ڈگمگاہٹ ہے، اور خدا ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے ناپسند کیا، تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ سورۃ المحمد، آیت نمبر 2۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی اور وہ برحق ہے، اس پر ایمان لائے، تو خدا نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی۔ اس بات کو ہم ایسے سادہ طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے بے ایمان جاتا ہے تو اگرچہ وہ اول عمر سے آخر تک محض اعمال نیک ہی بجا لاتا رہا ہو، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ احباط یعنی باطل کر دینا، لغو قرار دینا، ختم کر دینا، بے ایمان مرنا اعمال نیک کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوگا تو اس کی جزا اسے ملے گی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخصیت جو حالت کفر میں مری ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے عمل کو ضائع و برباد کیا ہے، کیونکہ خدا کا انکار کرنے کے بعد کسی اجر کا باقی رہنا اور بہشت میں جانا محال ہے۔ یعنی جو کچھ بھی عمل خیر اس نے کیا ہے اسے حکم خدا سمجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی نظر میں اچھا کام تھا لہٰذا کیا۔ اس لیے خدا نے بھی اسے اس کے نیک اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم بحث کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ مثلاً ممکن ہے اس کی جان کنی میں سہولت و آسانی ہو، یا مریض نہ ہو، یا اگر ہو تو جلد صحت یاب ہو جائے، کوئی مادی نقصان اسے نہ پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ حاتم اور نو شیروان کے لیے آگ سے پردہ ہے، پیج نمبر 163۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کافر کے نیک اعمال اس کے آخروی عذاب میں تخفیف کا باعث ہو جائیں۔ چنانچہ حاتم طائی جود و سخا میں مشہور ہے، اور نو شیروان عادل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دونوں جہنم میں ہیں، لیکن آگ ان کو نہیں جلاتی۔ نص قرآن مجید ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 18۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 147۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا، ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو گیا، اس کو بس ان ہی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جو شخص دنیا سے کافر جائے گا اس کے اعمال برباد ہوں گے۔
وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان بے ایمان مرتا ہے۔ پیج نمبر 164۔ ابھی تک احباط کے سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کی گئیں۔ وہ شرک و کفر سے متعلق تھیں، لیکن دوسرے گناہ کیسے ہیں؟ کیا وہ بھی اعمال کے حبط و ضائع ہونے کا باعث ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بعض گناہوں کے بارے میں مخصوص روایات ہمارے پیش نظر ہیں، جیسے عاق والدین کے بارے میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ندا آئے گی، اے عاق، تیرا جو جی چاہے عمل کر، تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ماں کی آہ کسی کے پیچھے ہو تو یہ آہ اس کے کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے نیک اعمال کو بھی جلا ڈالے گی۔ گناہوں میں سے بعض گناہ مثلاً تہمت بھی بے ایمانی کا موجب ہوتی ہے۔ اسی طرح حسد اگر کھل کر سامنے آ جائے، یعنی اعلانیہ اس کا اظہار ہونے لگے اور دوسروں کی ایذا رسانی کی حد تک پہنچ جائے، تو اس کے متعلق ارشاد ہے، یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ ایمان کفر کا کفارہ ہے اور توبہ گناہوں کا۔ پیج نمبر 165۔ تکفیر کا مادہ کفارہ ہے، جس کے معنی ہے چھپانا اور ان گناہوں کے اثر کو مٹانا جو سرزد ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ ایمان لانا سابق کفر کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ بس اگر کوئی اول عمر سے بے ایمان تھا لیکن آخر میں با ایمان ہو جائے، پھر دنیا سے رخصت ہو، تو وہ یقیناً اہل نجات ہوگا۔ لیکن ان گناہوں کا اثر جو با ایمان انسان سے سرزد ہو گئے ہوں، اس کو قطعی طور پر مٹانے والی چیز جامع الشرائط توبہ ہے، جیسا کہ اہل توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، یعنی خداوند کریم اور رحیم ان کے گناہوں اور بدکاریوں کو نیکیوں اور خوبیوں سے بدل دیتا ہے۔ الفرقان آیت نمبر 70۔ برائیوں کو مٹا دینے والی نیکیاں، پیج نمبر 165۔ توبہ صادقہ کے علاوہ دوسری نیکیاں بھی گناہوں کو مٹاتی ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ سورہ ہود آیت نمبر 114 کا ظاہر یہی ہے کہ نیکیوں کا بجا لانا اعمال بد کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کا تعین نہیں ہوا ہے کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہیں۔ البتہ بہت سی روایات میں چند حسنات کا ذکر آیا ہے جو برائیوں کے اثر کو مٹا دینے والی ہیں، جیسا بہار الانوار جلد 15 میں وارد ہے کہ ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ دور جاہلیت میں اس نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لہٰذا مجھے کوئی عمل تعلیم فرمائیے جس کے نتیجے میں خداوند کریم مجھے بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا اس گناہ اور اس کے مثل گناہوں کا بہترین اور سب سے بڑا علاج ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، جا اور اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، تاکہ اس تعلق کی بنا پر جو اس کو تیری ماں سے تھا، ماں کے ساتھ بھی نیکی ہو جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا اثر ایسے گناہ سے پاک ہونے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ روز قیامت کے سوالات، پیج نمبر 166۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور امت سے سوال ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 6۔ ترجمہ، پھر ہم تو ضرور ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہر چیز کا سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے دعوت خلق کے لیے بھیجا تھا، کیا تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، پروردگار، تو شاہد ہے کہ ہم نے اس امر میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ندا آئے گی کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ سب عرض کریں گے، پروردگار، ہمارے گواہ
خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ترجمہ: اسی طرح تم کو عادل امت بنایا گیا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو؟ یک بارگی جناب عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت کی عظمت کے سامنے لرز اٹھیں گے اور عرض کریں گے، پروردگار، اگر میں نے ایسی بات منہ سے نکالی ہوتی تو تجھے علم ہو جاتا کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بندہ خدا ہوں، تم میرے اور خود اپنے پروردگار کی پرستش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 ترجمہ: اور جب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پیغمبروں نے تمہیں آج پیش آنے والے حالات کی خبر نہیں دی تھی؟ سب کہیں گے، ہاں اے پروردگار، خبر دی تھی۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔